السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الاعراف آیت 57 سے ابتدا کریں گے، اور ہم حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو اسپیشلی جو قوم کے سردار تھے انہوں نے کہا انا لنراک فی سفاہہ، کہ اے ہود ہم تو تمہیں سمجھدار نہیں سمجھتے، تم تو ہمیں احمق نظر آتے ہو، بے وقوف آپ کو سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے تھے؟ جو خود گمراہ تھے۔ اب جواباً حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں قال، فرمایا، کہا، یا قوم، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے، بی مجھ میں، کیا نہیں ہے؟ صفاحہ، بے عقلی، بے وقوفی، جہالت، یہ سب کچھ مجھ میں نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی صفاحہ، فرمایا کہ مجھ میں ذرا نادانی نہیں ہے، بلکہ ولیکنی، اور لیکن میں، رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کا، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کی طرف سے پیغمبر ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغ، میں پہنچاتا ہوں، کم، تمہیں، رسالات، رسالہ کہتے ہیں نا یہ جو خط میسیجز وغیرہ ہوتے ہیں، رسالات، پیغامات پہنچاتا ہوں، ربی، اپنے رب کی طرف سے جو آتے ہیں وہ میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں، وَأَنَا، اور میں، لکم، تمہارا، ناصح، نصیحت کرنے والا، ناصح اردو کا لفظ ہوتا ہے نصیحت کرنے والا، خیر خواہ، سمجھانے والا جو ہوتا ہے وہ امین۔ کامن میں تو جو یوز ہوتا ہے امین، امانت دار کے معنی میں ہوتا ہے نا، اس کے بہت سارا معنی ہیں، معتبر، امن والا، امانہ، یہ الگ ہے، مصدر سے ہو تو تب الگ اس کا معنی ہوتا ہے، جیسے امانت دار ہونا، امین ہونا۔ اور اگر باب جو ہے نا، باب سامعہ سے ہو، سامعہ یسمع مصدر بمعنی امن میں ہونا ہوتا ہے۔ بہرحال جو سادے الفاظ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ مطمئن ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، محفوظ ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور ایسا انسان جس پر اعتماد کیا جائے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تو تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جو دیانت دار ہے۔ او، کیا، عجب تم تعجب کرتے ہو، کیا تم حیران ہوتے ہو، کیا تعجب ہوا تمہیں؟ جاءکم، کہ آئی تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، پیچھے تھا رسالات، پیغامات، یہاں ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی، اوپر، ذریعے، رجل، یہ بھی آپ جانتے ہیں رجل ایک شخص کو کہا جاتا ہے، ایک آدمی کو، منکم، جو تم ہی میں سے ہے، لینذرا، تاکہ ڈرائے، تاکہ وہ شخص ڈرائے، وہ ڈرائے، کم، تمہیں۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ایک آدمی کے ذریعے آئی ہے جو تم ہی میں سے ہے، تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے۔ اور اذکروا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعل، بنایا، لکم، تمہیں، جعلکم، اور یاد کرو جب بنایا تمہیں، خلفاء، خلیفہ، نائب وغیرہ، جانشین، سردار، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو جب اللہ نے، اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد
جانشین بنایا. وزادکم اردو کا لفظ ہے زیادہ, اور زیادہ دیا تم کو فی الخلق کی پیدائش میں. بسطہ, بسطہ کا معنی ہوتا ہے پھیلاؤ, وسعت, کشادگی وغیرہ. وزادکم فی الخلق بسطہ, اور تمہیں جسمانی لحاظ سے قد و قامت میں بڑھا دیا, یا یہ بھی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اور تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا. پس اذکرو یاد کرو, اعلیٰ اس کے بہت سارے واحد ہیں جیسے الن, الیون, الون, الن وغیرہ, معنی ہوتے ہیں نعمت, احسان. فذکرو اعلیٰ اللہ, پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, بس اللہ کی نعمتوں کو, احسانات کو یاد کرو. لعلکم شاید تم, تفلحون تم فلاح پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. قالو تو پھر وہ کہنے لگے, اے ہود, اجئتنا کیا تم ہمارے پاس آئے ہو, یا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے, لنعبدا تاکہ ہم عبادت کریں, بندگی کریں. کس کی؟ اللہ, اللہ کی. وحدہ, وحدہ اکیلے کو کہتے ہیں نا, جو اکیلا ہے. اصل میں وہ لوگ بہت سارے خداؤں کے عادی تھے, یعنی انہوں نے تو ہر کام کے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے تھے, اور اس باطل کو حق یقین کرنے کے لیے اب ان کے پاس اور تو کوئی نہیں تھا, ایک زبردست سہارا تھا. وہ کون سا تھا؟ وہ کہنے لگے, وَنَذَرَ اور چھوڑ دیں, مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا جن کی عبادت, جن کی بندگی ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یعنی جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اب وہ کیا کہنے لگی, اے ہود, کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے, ان کو چھوڑ دیں. وضاحت انشاءاللہ پڑھیں گے, بہت زبردست ہوگی. فَأْتِنَا پس لے آ ہم پر, بما وہ جس کی تعدنا تو وعدہ کرتا ہے, تو دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, وہ لیا. ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو. فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین سو ہم پر وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ اگر تم سچے ہو. قال تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا, قد وقع, واقع واجب ہو گیا, لازم ہو گیا. وقوع اردو کا لفظ نا, واقع ہونا, مقرر ہو چکا ہونا. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا واجب ہو گیا, علیکم تم پر, من ربکم تمہارے رب کریم کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے, رجسن عذاب. اب رجسن کے معنی ہم نے پیچھے پڑھا, جو صاف نہیں ہوتا وغیرہ پڑھا تھا نا. تو بہرحال علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہو, کیسے جو انکار حق سے آئینہ دل پر تہ در تہ جو ہوتی ہے نا, میل شیل آپ کہہ سکتے, جمتی چلی آتی ہیں اور فطری نورانیت اور صفائی کا ستیہ ناز کر دیتی ہے, یہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں مانا عذاب بھی آتا ہے, وغضب اور غضب, جھگڑا وغیرہ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واجب ہو گیا. اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے, فی میں, اسمائی. اب اسماء ان کا معنی ہے, یا یہاں جو مراد ہے وہ تو ہیں بت جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. ویسے نام ہوتے ہیں نا, اسم نام. اسماء ان ناموں میں, سمیتموہا رکھ لیے ہیں, تم نے رکھ لیے ہیں, تم نے, و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے, ما جو نزل اللہ جو نہیں اتارا اللہ نے, بہا ان کی, من سلطان, سلطان سند کہتے ہیں دلیل کو, زور, حجت جیسے ہوتی ہے, برہان, قوت وغیرہ. فانتظروا پس انتظار کرو,
انی میں بھی معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. ان ناموں کے بارے میں جو تم نے رکھ لیے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری. فرمایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں یا انتظار کرنے والا ہوں. فانجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دی. کس کو؟ حضرت ہود علیہ السلام کو. والذین، اور ان لوگوں کو جو ماں کہتے ہیں ساتھ، ہمراہ ہو ان کے ساتھ تھے، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے. برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ نجات دی. وقطعنا، اور قطع کر دینا، کاٹ دینا، الگ کر دینا، اور ہم نے کاٹ دی دابر. دابر کہتے ہیں جڑ کو، اصل کو، جو بنیاد ہوتی ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ کاٹ دی جڑ کو، اصل کو. الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے ہود کو نجات دی اور جو ان کے ہمراہ تھے اپنی خاص رحمت سے نجات دی. وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں تھے. کون سے لوگ نہیں تھے؟ وہ مومن ہونے والے نہیں تھے، ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے. اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہمارے لیے کہ دیکھیں، جس نے بھی حق کی طرف بلایا ان کو مصائب کا سامنا ضرور کرنا پڑا. جیسے یہاں انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، اب انہوں نے کون کون سی باتیں نہیں سنی؟ اب دو باتیں تو قرآن کریم میں ہیں نا، جیسے حضرت نوح کا بھی پڑھا، حضرت ہود کا بھی پڑھا. ان کی قوم نے انہیں کیا کہا کہ ہم تو آپ کو سمجھدار نہیں سمجھتے، بلکہ واضح طور پر استغفر اللہ بے وقوف کہا، اور بھی یہ غلط الفاظ کہ ہم تو آپ کو غلط سمجھتے ہیں. اور سہارا کس کا لیا کہ تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد جن کو پوجتے تھے ان سے روکتے ہو اور ایک خدا کی طرف بلاتے ہو. یہ ان کے پاس مضبوط دلیل تھی نا، زبردست دلیل تھی، کیونکہ ان کا یہی عقیدہ تھا، ان کے آباء و اجداد کا بھی. اور وہ کسی قیمت پر بھی اس اندھی تقلید سے، اندھی پیروی سے، ہاتھ دھونے پر، دستکش ہونے پر، چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے. اس لیے انہوں نے اپنے نبی کی نصیحت کو بڑی ہی سرد موری سے ٹھکرا دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، جس چیز کی دھمکیاں تم دیتے ہو نا، عذاب وغیرہ کی، لے او بس. اور یاد رکھیں کہ ایسا برتاؤ کوئی خاص ان کی قوم کی خصوصیت نہیں تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی، بلکہ جب کبھی بھی حق و صداقت کے کسی علمبردار نے اپنی قوم کو ان کی غلط روی سے روکا تو انہوں نے کم و بیش ایسا ہی جواب دیا. تو اس سے کیا پتہ چلا، اگر آباء و اجداد گمراہ ہوں تو آنکھیں بند کیے ہوئے ان کے پیچھے دوڑے چلے جانا کوئی دانائی نہیں. ٹھیک ہے، وہی ہم تھوڑا مزید وضاحت پڑیں گی کہ ہمیں غلطیاں کیا ہیں. لیکن اگر اب وہ اجداد حق پر ہوں، بلکہ حق کے علمبردار ہوں، اور ان کی زندگیاں، ان کا عمل، ان کا وجود ہی اسلام کی حقانیت کی روشن دلیل ہو، جیسے اللہ کے فضل سے ہماری جماعت ہے، ہمارے اسلاف دیکھیے ان کی اقتداء اور پیروی عین ہدایت اور سعادت ہے. جیسے حضرت عبدالقادر شاہ جیلانی، حضرت خواجہ اجمیر، حضرت دادا گنج بخش، حضرت جو ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت مجدد الثانی، بہت سارے انبیاء کرام، صحابہ کرام، آپ دیکھیں، اہل بیت دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، تو ان کی جو زندگیاں ہیں نا، یہ تو روشن چراغ ہیں جن کی درخشانیوں اور تابانیوں کے باعث صراط مستقیم منور ہے. اسی لیے ہمیں اللہ نے بھی حکم دیا نا سورۃ الفاتحہ میں، ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو صراط مستقیم پر ہے. اگر پیرنٹس صحیح ہوں تو ان کی تقلید کرنا
یہ تو حق ہے، ہم جیسے چاروں اماموں کی بھی تقلید کرتے ہیں، لیکن ایک کو خاص طور پہ جس کی ایک کی کرتے ہیں بس اسی کی مانتے، چاروں کو ہم حق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو امتحان ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں ہماری مرضی ہو جدھر وہ ہمیں آسانی ہو وہاں تو ہم لوگ لڑک جائیں اور دوسرا جو ہمیں مشکل ہو اس کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ چند باتوں کی طرف آپ کی بھی توجہ ضرور دلاؤں گی، جیسے دیکھیے سفر کا مہینہ آتا ہے تو یہ بات پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر آ گئی، ہم سورۃ المزمل کا ختم کرواتے ہیں، پھر گولیاں بناتے ہیں، پھر جا کے مچھلیوں کے حوالے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصیبتیں اب یہ مچھلیاں ہماری ٹالیں گی۔ کیا لوگ ختم ہو گئے ہیں؟ کیا غرباء ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیے کسی بھی چرند و پرند کو کسی جاب کی حاجت نہیں ہوتی، یہاں نہیں تو وہاں، جہاں بھی اللہ نے رزق لکھا ہوتا ہے ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہمیں زندہ لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں، جنہیں ایک ایک چیز کی حاجت ہے، ان کو دیں، ایک بات۔ نمبر 2، ایک قضا عمری وہ بھی ہمارے اندر رائج ہو چکی ہے کہ پورا سال نماز نہیں پڑھو جی، ایک دن آخری جمعہ جب آتا ہے رمضان کا پڑھو تو ساروں کا آپ کو ازالہ ہو جائے گا۔ یہ کتنی غلط بات ہے، اس کو بدعت، ایسی بدعت کہتے ہیں جس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی، دیکھیں معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تمام انبیاء کے اوپر یعنی ایسی بات جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ معجزہ آپ جانتے ہیں کہ خلاف عادت ہر وہ کام جو عام بندہ نہیں کر سکتا ہوتا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کیے اور بھی بہت کچھ معجزات۔ تو معجزات کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے انبیاء پر ہوتے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں یا اولیاء اعظام ہیں، یہ تو ان کے اوپر اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ معجزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں وہ کرامت ہوتی ہے۔ اب ایک بات سمجھ آ کہ معجزہ اور کرامت میں فرق۔ پھر ہمارے ہاں ایک معجزہ پڑھا جاتا ہے، اب اس کے اندر آپ کہانی جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ اس کے اوپر دھیان دیں کہ بندے کا سینہ کام چاہتا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا اسلام بڑا پیارا ہے، ایک ایک چیز کی وضاحت کی کہ ایون کہ آپ عمرہ کے لیے بھی جاتے ہو تو آپ کے ساتھ کون ہونا ضروری ہے؟ محرم کا ہونا بہت ضروری ہے، نا محرم کے ساتھ آپ جا ہی نہیں سکتے ہو، اتنی عبادت کے لیے بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں جس نے لکھا میں اس کی عقیدت پر شبہ نہیں کر رہی، لیکن ہم بھی تو غلط کر رہے ہیں نا اندھی تقلید کر کے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو اماں ہے غالباً اماں فاطمہ، وہ کیا کرتی ہیں کہ باہر سے ایک یہودی، ایک مسلمان بھی نہیں، ایک یہودی، وہ جان پہچان کچھ بھی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلیے اور وہ ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو کیا آپ کا ایمان مانتا ہے؟ کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ جو شریعت کے پابند ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، کیا انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ یقیناً نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک غلط چیز رائج ہوگی۔ پھر ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ میت کے جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے، اگر کوئی بندہ میت کی چارپائی کے اوپر بیٹھ جاتا ہے وہ نہلا نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ پھر جب میت دفنا کے آتے ہیں جب تک کوئی نائے گا نہیں تو وہ میت بھاری ہوگی۔ کیا کیا میت نے آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، بھاری ہو گئے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں جو ہمارے اندر رائج ہوتی جا رہی ہیں، ان سے بچنے کی آپ کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے جو ارد گرد کوئی غلط ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے، اور جو صحیح ہے اس کو جاری رکھیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے والدین نے جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہے، ہمارے والدین غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غلط اور گمراہ قوموں کا طریقہ ہے نا کہ وہ اپنے والدین کو ہی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں یا اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، اگر ہمیں ہمارے والدین جیسے نماز قرآن سب کچھ تو انہی کے تھرو ہمیں مل رہا ہے نا، تو ہمارے محسن ہیں۔ اگر صحیح ہے والدین ان کی ضرور پیروی کیجیے، ہاں اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ کو چھوڑنے کا کہوں گی۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو ہمیں یہاں سے پتہ چلی وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ آپ کو غلط کہتا ہے تو ضروری تھوڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈبل غلط کہیں یا ان کے ساتھ لڑائی کریں۔ دیکھیں کیا خوبصورت انداز تھے انبیاء کرام کے، انہوں نے کس انداز میں جواب دیے، اپنی قوموں کو جواب دیے نا، بہت پیارے سے انداز میں جواب دیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے اور آسان طریقے سے دینا چاہیے، نہ کہ بھڑک جانا چاہیے۔ کل والا جو درس تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا۔ بہرحال بہت ساری باتیں بار بار آپ آیات پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی
سمجھ آ جائے گی۔ ایک تو یہ کہ حضرت حود علیہ السلام نے بڑے تحمل سے کیا جواب دیا تھا کہ میرا بے وقوفی سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ تمام انبیاء کرام کامل عقل والے ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں۔ تمام جہان کی عقل نبی کے عقل کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ، کیونکہ نبی تو وحی کے ذریعے اپنے رب عز و جل سے علم اور عقل حاصل کرتے ہیں، اور اس چیز کے برابر کوئی اور چیز کا یا کسی اور چیز کا ہونا تو محال ہے نا۔ تو کیا اس سے پتہ چلا کہ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا کن کی سنت ہے؟ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور اہل علم اور کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب اور کمال کا اظہار جائز ہے، جیسے کہ ان انبیاء نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات جو اس میں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوت اور جسم حضرت حود علیہ السلام کو دی تھی اور فرمایا کہ یاد کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں کو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ نے تو آپ کو بھی پیارا سا جسم دیا ہوا ہے، کیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہمارے جسم کے اندر کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارے سکون میں کوئی خلل واقع نہیں ہو رہا ہے نا، ایسی بات۔ پھر ان کی قوم پر عذاب کیا آیا تھا تھوڑا بتا دیتی اختصار کے ساتھ کہ قوم عاد احقاف میں رہتی تھی۔ احقاف عمان اور حضرموت کے درمیان ایک علاقہ یمن، وہاں ایک ریگستانی ایریا تھا، وہاں رہتے تھے۔ قوم عاد نے زمین کو فسق سے، گناہوں سے بھر دیا تھا، بت پرست تھے اور بہت سدائی، سمود، ہوبائی، پتہ نہیں کیا کیا نام تھے۔ حضرت ہود کو اللہ نے بھیجا، آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور ان کو منع کیا برائیوں سے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو کجا، انہوں نے تو الٹا تکذیب کی اور غلط باتیں کی اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے۔ تو چند آدمی حضرت ہود علیہ السلام پر صرف ایمان لائے جو بہت تھوڑے تھے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک شخص تھا مرثد بن سعد، انہوں نے بالکل اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور دوسرے لوگوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ الزامات بھی لگائے، زمین کے اوپر فساد پھیلایا اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں روک دی۔ 3 سال جب بارش نہ ہوئی تو ان کا یہی طریقہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے، وہاں جا کے مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ وفد بھیجا گیا، ان میں سے 2 تو اور تھے، تیسرے حضرت مرثد بن سعد تھے، تو حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ میں امالیک کی سکونت تھی اور ان لوگوں کا سردار تھا معاویہ بن بکر تھا، اور اس کا شخص کا ننہال قوم عاد میں تھا۔ یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، اس نے بڑی عزت کی، بڑی خاطر مدارت کی، اور اس وقت کا رواج تھا کہ شراب پیتے تھے، باندیاں وغیرہ ناچتی تھی، تو یہ انہوں نے یعنی یہ سارا جو انتظام کیا ہوا تھا وہاں کے لوگوں نے۔ تو 1 مہینہ تو گزر گیا، تو جو وہاں تھے معاویہ، ان کو خیال آیا یہ تو راحت میں پڑ گئے، قوم مصیبت میں ہے، یہ تو بھول گئے، لیکن انہیں یہ بھی تھا کہ اگر میں ان کو کچھ ایسا ویسا کہتا ہوں کہ تم غلط کر رہے ہو، تو شاید ان کو ہوگا کہ میزبانی اس کو بھاری لگ رہی ہے، ہم لوگ ڈر کے مارے بھی تو بہت کچھ نہیں نا کہتے۔ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جو باندیاں گانے والی تھی نا، ان کو ایسی نظمیں دی کہ وہ پڑھیں تاکہ یہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے ہیں ان کو وہ یاد آ جائے، وہ مصیبت یاد آ جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ بھی تو پورا کریں۔ پھر وہ لوگ گئے، پانی کی دعائیں مانگی کہ ان میں مرثد بن سعد بھی تھے، تو پھر انہوں نے اس ٹائم کہا تھا، اپنے ایمان کے اظہار بھی کیا تھا، فرمایا کہ تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، تمہاری دعا سے پانی نہیں برسے گا، ہاں ایک طریقہ ہے کہ تم اپنی نبی کی اطاعت کرو، سچے دل سے توبہ کرو تو بارش ہوگی۔ تو اس وقت انہوں نے ایمان کے اظہار بھی کیا، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، مرثد کو ہی چھوڑ دیا اور خود مکہ میں گئے، جا کے دعا کی۔ اللہ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ اور سیاہ۔ تو کالے بادل اس بات کی علامت ہوتی ہے نا کہ اس میں پانی زیادہ ہوگا، اس وقت انہوں نے کالا بادل چن لیا، خوش بھی ہوئے، لیکن اس میں سے ایسی ہوا چلی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے گئی، اور یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر دیے، لیکن تیز ہوا کے سبب وہ کچھ بھی نہ رک سکا،
سب کچھ ٹوٹ پھوٹ گیا اور وہ ہلاک ہو گئے. اور قدرت الہی سے پھر دیکھیں سیاہ پرندے نمودار ہوتے ہیں، لاشوں کو اٹھایا جاتا ہے، سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لیتے ہیں اور قوم سے جدا ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ بھی بچ گئے اور ان کی وہ جو ساتھی تھے جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے. اور یہ بھی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ آخری عمر جو انہوں نے گزاری تھی وہ مکہ مکرمہ میں گزاری تھی. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں جو احکامات اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں ان پر عمل کریں. تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ، اور غلط باتوں کو ہم چھوڑ دیں. اللہ